السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ریٹ کے ساتھیوں، دوستوں، آپ سبھی کا ARM اردو ایجوکیشن چینل پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا چیپٹر لے کے آیا ہوں۔ اسم کے جو لوازم تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا چیپٹر لے آیا ہوں، بہت ہی مختصر اور ایزی ہے۔ جلدی سے ہم اس کو پڑھ لیں گے اس کو، کیونکہ یہ جو ہے اس میں سے سوال ضرور ایک دو آتے ہیں، آپ کو یاد کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے متضاد، آج کے چیپٹر میں متضاد جس کو ہم ہندی میں ولوم شبد کہتے ہیں اور انگلش میں اپوزٹ کہتے ہیں، اسی کو اردو میں متضاد کہتے ہیں۔ متضاد یعنی ایک دوسرے کی ضد، ایک لفظ اور اس کا سامنے والا ایک دم الٹا ہو۔ متضاد سے مراد ایسے الفاظ ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہو یا ایک دوسرے کے الٹ ہو۔ ایک لفظ جو مفہوم یعنی اس کے جو معنی مطلب جو نکل رہا ہے، تو ایک لفظ جو مفہوم کے لحاظ سے دوسرے کی ضد ہو، ایک دوسرے کی کیا ہے ایک دم الٹا ہو۔ ایسے الفاظ جو مماثل وضع میں ایک دوسرے کے مخالف ہو، برعکس یا یکسر مختلف ہو۔ متضاد کا مطلب الٹا ہوتا ہے، اسے ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ولوم کہتے ہیں، یعنی کسی لفظ کے معنی سے الٹے معنی والا لفظ ہوگا اسے متضاد کہتے ہیں۔ جیسے رات دن، رات کا دن اور دن کا رات۔ اچھا برا، یعنی اچھا کا متضاد ہے برا اور برے کا متضاد ہے اچھا۔ دوست دشمن، دشمن کا دوست، یہ اس کا کیا ہے؟ متضاد اور اس کا الٹا ولوم شبد اپوزٹ ہے۔ ابھی اس کی کچھ مثالیں دی ہے تاکہ اس کو تم یاد کر لو اور آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اور بھی ایسے متضاد الفاظ ہے، اس کو دماغ میں رکھنا ہے کیونکہ ان میں ایک دو سوال ضرور آتے ہیں۔ یہ بھی متضاد کے گل یعنی پھول، خار یعنی کانٹا، عرش فرش، لائق نالائق، جنوب شمال، ہجر وصال، آباد ویران، اقلیت اکثریت، جفت طاق، جفت کہتے ہیں جو 2 4 6، یہ گنتی جو ہے یہ جفت ہے، جس میں 2 کا پہاڑا بولا جائے یا 4 کا پہاڑا ہے وہ جفت ہوتی ہے، اور جس میں یہ پہاڑا نہ آئے جیسے 3 5 7 اس کو طاق کہتے ہیں۔ اسی طرح حسین، قبیح، خشکی، طری، مایوسی، امید۔ اب مترادف الفاظ جو پراوچی شبد ہندی میں ہوتے ہیں اس کو مترادف کہتے ہیں، یعنی جو ایک ہی لفظ کے کئی اس جیسے الفاظ آوے، ایک ہی معنی دے اور الفاظ لکھنے میں الگ ہو لیکن معنی میں مفہوم میں کیا ہو ایک ہی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مترادف۔ مترادف الفاظ اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور معنی کے بھی معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی کے بھی الگ معنی و مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک ہی زبان کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ہر لفظ کا الگ انداز ہوتا ہے۔ یہی الفاظ زبان کو شیرین یعنی میٹھی اور لطافت ادا کرتے ہیں۔ اردو میں ان مترادف الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آگے ہم مثال سے سمجھیں گے۔ اہل زبان نے زبان کی حسن یعنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے مندرجہ ذیل مترادف الفاظ ایک ساتھ استعمال کیے ہیں۔ مثلا رنگ و روغن، رنج و غم، مفلس و غریب، طور و طریق، غور و فکر، حسن و جمال، ذلیل و خوار، یہ سب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ قدر و منزلت، عشق و محبت، عزیز و اقارب، دوست و احباب وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ مترادف الفاظ ہے۔ اس کو بھی یاد کرنا ہے، ان میں ایک دو ضرور سوال پوچھے جاتے ہیں۔ یہ مترادف ہے۔ اب شاد کے معنی، شاد لفظ ہے، اس کے مترادف مسرور، خوش، نشاط، فرحت، انبساط۔ زہر اس کا ہلاہل، سم، وش، سورج کا شمس، مہر، آفتاب، خورشید، شادی کا خوشی، مسرت، عقد، شادمانی، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے مترادف الفاظ ہیں۔ ہاں، اب سابقے جس کو اپسرگ کہتے ہیں ہندی میں۔ سابقے 2 لفظوں کو ملا کر جو لفظ بنائے جاتے ہیں انہیں مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مرکب الفاظ۔ سابقہ لگانے کے بعد انہیں کیا کہتے ہیں؟ مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ ان کی 2 اقسام ہوتی ہے۔
مرکب الفاظ بناتے وقت جو حرف یا کلمہ لفظ کے شروع میں لگایا جائے اسے سابقہ کہتے ہیں. کیا شروع میں لگایا جائے؟ کوئی بھی حرف یا کلمہ شروع میں لگایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں. انگریزی میں سے پریفکس کہا جاتا ہے، پریفکس کہا جاتا ہے، اور اسے ہندی میں اپسرگ کہا جاتا ہے. ہندی میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہندی میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھایا ہوگا اپسرگ وغیرہ ہندی میں، تو اسی کو کہتے ہیں سابقہ. عربی، ہندی اور فارسی میں تینوں زبانوں کے سابقے اردو زبان میں مستعمل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو شروع میں بتایا ہوں کہ اردو جو ہے یہ ایک مخلوق زبان ہے. عربی، ہندی اور فارسی سے مل کر ہی کیا بنی ہے؟ اردو بنی ہے. تو ان تینوں کے ہی اپسرگ جو ہے استعمال ہوتے ہیں اردو میں. سابقہ کے لفظی معنی جو پہلے ہو. اردو میں بہت سے لفظ ایسے ہیں جن کے پہلے سابقے لگا کر دوسرے الفاظ بنا لیتے ہیں، جیسے انجان، اس میں جان تھا اور اس سے پہلے کیا لگا دیا؟ ان لگا دیا گیا ہے. اسی طرح لفظ سے پہلے اہل، با، بد، بر، بے، پا، پر، پیش، خوش، زی، زیر، سر، عالی، غیر وغیرہ لگا کر مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں. مثلا اہل زبان، با مروت، بدبو، برتر، بے وجہ، با پیادہ، پرزور، پیش قدمی، خوشحال، زی روح، زیر لب، سرسبز، عالی شان، غیر مناسب، کم سن، لا جواب، نا امید، ہم خیال وغیرہ وغیرہ. یہ ایسے لگا کر کیا بنائے جاتے ہیں؟ سابقہ بنائے جاتے ہیں. اب کچھ میں نے دیا ہے معنی لکھ کے اور کچھ لکھا ہے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. جیسے آپ کے معنی خود ہے تو یہ کیسے بناتے ہیں؟ آپ بیتی، آپ سنی، آپ کہی، آپ زبان. ہاں یہ اتنا ہو گیا. اب اہل کے معنی والا ہوتا، جیسے اہل زبان، زبان والا، اہل شہر، اہل ملک، اہل علم، اہل وطن، اہل ہند. ب لگاتے ہیں جس کے معنی ہے ساتھ، جیسے بشرط، بطور، بخوبی، بدولت، بدست، بفضل، بفیض. با ساتھ والا، جیسے باعزت، باقاعدہ، باملاحظہ، باضابطہ، با اثر، با ایمان. اور بد کے معنی ہے برا، جیسے بد مزاج، بد اخلاق، بد چلن، بد کردار، بد تمیز، بد اتوار، بدبو. اس طرح بنائے جاتے ہیں سابقے. اور یہ بھی تھوڑی مثال دی ہے، جیسے بر آمد، بر وقت، ایسے اس کے بر کے معنی پر ہی ہوتا ہے، لیکن کسی وقت بر آمد، بر وقت، بر محل، برقرار، برداشت، بر خوردار. اور الف لام لگا کر بھی بنایا جاتا ہے، جیسے الوداع، البتہ، البیلا، الغرض، الفیض، البقر. کبھی بلا کے معنی ہے بغیر، جیسے بلا وجہ، بلا قانون، بلا ناغہ، بلا قصور. اور بیش لگا کر بھی، بیش کے معنی زیادہ ہے، جیسے بیش قیمتی، بیش بہا. پا کے معنی پیر ہے، یہ بھی لگا کے، جیسے پا سنگ، پا زیب، پا پیادہ، پا مال، پا بند، پا پوش، پا جامہ. پر کے معنی بھی بھرپور آتا ہے، جیسے پرزور، پرجوش، پرمزہ، پرذوق. اس طرح لگا کے یہ جو ہے الفاظ ہے یہ شروع میں لگا کر سابقے بنا دیے جاتے ہیں. آپ سمجھ جاؤ گے ایسے الفاظ آئیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ سابقے ہوں گے. اور ایک دو سوال اس میں ضرور آتا ہے، جیسے پسپا، پس آہنگ، پس منظر، پس ماندہ، پیش، پہلے، آگے. اس کے پیش کے معنی پہلے، آگے، جیسے پیشکش، پیش قدمی، پیش گفتار، پیش دستی. پنج کے معنی پانچ ہے، پنج روزہ، پنج وقتہ، پنج گانا، پنج سورہ، پنج پارے. تا لگا کر بھی، جیسے تا کے معنی ہے تک، جیسے تا حال، تا حیات، تا قیامت، تا عمر، تا دیر، تا دم، تا زندگی. تر لگا کے، تر کے معنی ہے تازہ، تر دماغ، تر دامنی، تر بتر، تر زبان، تر دامن، تر دست. تہ کے معنی نیچے، جیسے تہ خانے، تہ بند، تہ نشی. اور لاحقہ، اب سابقہ ہو گیا، اب لاحقہ مرکب الفاظ بناتے وقت جو حرف یا کلمہ لفظ کے آخر میں لگایا جائے اس سے لاحقہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ. سابقہ جو پہلے لگایا جائے، لاحقہ جو بعد میں لگایا جائے. اور ہندی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ پرتیہ کہتے ہیں. اس کے معنی ہے پیچھے والی چیز سے آ کر ملنا. ایسے الفاظ جن کے آخر میں لاحقہ کو لگا کر اس میں صفت بنا دیا جاتا ہے، جیسے جہاں آرا، تو یہ آرا کیا ہے؟ لاحقہ ہے. میں لفظ جہاں کے بعد آرا کا اضافہ کر دیا گیا ہے. لاحقے کی مثالیں حسب ذیل ہے. آئیے ان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ہم ان کی مثالیں کیا ہے دیکھتے ہیں. جیسے درد انگیز، اشک بار، دربان، پیامبر، نظر بند، بھولاپن، پلنگ ہوش، زیادہ، پلنگ بوس،
زیادہ تر خوب ترین کارخانہ، شیر خوار، قرآن خواں، خیر خواہ، زرخیز، تحصیلدار، قدرداں، تکلیف دہ، لب زیر، آدمزاد، سبززار، مصیبت زدہ، رہزن، گھڑی ساز، ہندوستان یہ ہندو تھا اور پھر استان لگا دیا، دل شکن، آرام طلب، کتب فردوس، بت کدا، تجربہ کار، یادگار، عیدگاہ، چارہ گر، شکر گزار، حق گو، ماہی گیر، عقل مند، دردناک، گوش نشیں، افسانہ نگار، قبلہ نما، غریب نواز، مضمون نویس، طاقتور۔ مثالیں، جیسے کچھ مثالیں میں دے رہا ہوں، جیسے خانہ، خانہ کے معنی ہے جگہ، جیسے ہم کہتے ہیں غسل خانہ، وضو خانہ، زنان خانہ، کارخانہ۔ آرا لگا کے، آرا کے معنی ہے سنوارنا، جیسے جہاں آرا، عالم آرا، حسن آرا، محفل آرا، بزم آرا، صف آرا۔ آزما، آزما کے معنی ہے آزمان، جیسے صبر آزما، ہمت آزما، وقت آزما، دل اور آزار، دل آزار، مردم آزار، جیسے افروز معنی روشن کرنا، جہاں افروز، ملک افروز، شب افروز، جلوہ افروز۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت ہی ایزی تھا، آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے، بس اس کی کچھ مثالیں اور بھی اپنی کتابوں میں دیکھ کر یاد کر لینا، انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک میں ایک نہ ایک سوال آتا ہے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔